یونس اسٹوری ٹی وی چینل میں خوش آمدید۔ میرا نام عظمیٰ ہے۔ میری عمر اس وقت 20 سال کے قریب ہے۔ ہم 3 بھائی بہن ہیں۔ میرے 2 بھائی سعودی عرب میں ہوتے ہیں اور میں اور امی ابو گھر میں رہتے ہیں۔ میرے ابو کا کباڑ کا کام تھا، جس کی وجہ سے ہم کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور پھر میرے ابو نے میرے دونوں بھائیوں کو بھی باہر بھیج دیا تھا۔ میری امی کو چند سال پہلے فالج ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ بس ایک جگہ پر پڑی رہتی اور سارا دن مجھے آوازیں دیتی رہتی، عظمیٰ مجھے کھانا دو، عظمیٰ مجھے پانی دو۔ میرے ابا امی کا کچھ خاص خیال نہیں رکھتے تھے، کیونکہ امی ابا کے خواہش کو پورا نہیں کر سکتی تھی اور ابو ہوس کے پورے ہو جاتے۔ ان کے لیے بس عورت ہوتی ہی مزے اور لذت کے لیے ہے۔ میری منگنی میرے منگیتر بورے عابد کے ساتھ چند سال پہلے ہو چکی تھی، اور وہ ہمارے ساتھ والے مکان میں ہی رہتے تھے۔ میرا منگیتر عابد بہت خوبصورت اور حسین تھا۔ میں جب اسے دیکھتی تو میرے اندر ایک آگ سی لگ جاتی تھی، اور میرا دل کرتا کہ کاش جلدی جلدی ہماری شادی ہو جائے۔ میں ان کاموں سے بے خبر تھی۔ ان کے لیے مجھے صرف کھانے پینے سے جائے اور میں عابد کے لال لال ہونٹوں کا رس پی سکوں۔ مگر ابا امی ابھی تک میری شادی سے اور کپڑوں کی ضرورت ہوتی تھی، مگر انہیں یہ خبر نہ تھی کہ میں جوان چڑھ چکی ہوں اور میری جوانی چڑھ چکی ہے۔ اب میرے اندر بھی ایک دل ہے جو ایک جوان مرد کو بہو میں لینے کے لیے بار بار بے چین رہتا ہے۔ میرا منگیتر عابد مجھ سے کچھ خاص دلچسپی نہیں لیتا تھا، کیونکہ ابھی وہ بچہ سا تھا۔ اس کی عمر 15 سال تھی اور ابھی مونچھ داڑھی بھی نہیں آئی تھی، اس لیے اسی طرح کے کاموں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ بس موبائل ٹھیک کرنے کا کام سیکھتا تھا۔ ایک دن ابو صبح صبح ہی کام پر چلے گئے تھے اور امی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، کیونکہ امی فالج کی وجہ سے وہاں پر پڑی رہتی تھی۔ وہاں ہی پڑی رہتی تھی۔ وہ اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کے تو قابل نہیں تھی، بس منہ سے آواز دے سکتی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ عابد کی امی نے اسے ہمارے گھر نمک لینے کے لیے بھیجا۔ عابد اس دن کام پر نہیں گیا تھا اور چھٹی پر تھا۔ میں نے اسے اپنے گھر دیکھ کر خود کو بڑے مشکل سے سنبھال لیا، کیونکہ میرا دل بھی کر رہا تھا کہ میں اسے اپنے باہوں میں لے کر اس کے گورے چٹے بدن کا دیدار کر سکوں اور اسے بے لباس کر کے اس کی انگ انگ کو بوسہ دوں، کیونکہ عابد ابھی چھوٹا تھا اور اس کے جذبات ابھی اتنے گرم نہیں تھے، اور میں تو بالغ ہو چکی تھی اور مجھے ڈیٹ بھی آتی تھی۔ عابد جب میرے گھر آیا تو دن کے 12 بج رہے تھے اور باہر گلی میں بھی کوئی نہیں تھا۔ اس نے آ کر کیا، عظمیٰ کیسی ہو تم؟ مجھے نمک چاہیے تھا۔ امی کھانا بنا رہی تھی اور میں نمک شاید ختم ہو چکا تھا۔ تھوڑا سا نمک شاپر میں ڈال دو۔ میں نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس نے ریڈ کلر کی ٹی شرٹ اور بلیک کلر کی پینٹ پہن رکھی تھی، جسے اس کا طوطا تو بالکل ہی سامنے نظر آ رہا تھا، مگر ابھی وہ سویا ہوا تھا، اس لیے چھوٹا لگ رہا تھا۔ میں صرف عابد کے طوطے کو پینٹ کے اوپر سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک سامنے عابد کے طوطے کا دیدار نہیں کیا تھا۔ میری حسرت بہت زیادہ تھی کہ عابد کو ننگا کر کے اس کا طوطا دیکھ سکوں کہ وہ کیسا ہے اور کتنا بڑا ہے، مگر میری حسرت کیسے پوری ہو سکتی تھی؟ عابد تو میرے قریب آنے سے بھی ڈرتا تھا۔ عابد میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور میں یہ سب سوچ رہی تھی کہ عابد نے کہا، عظمیٰ کیا سوچ رہی ہو؟ امی میرا انتظار کر رہی ہوگی، مجھے نمک دے جاؤ۔ میں نے اسے شاپر میں نمک ڈال دیا اور کہا، عابد واپس آ کر میری بات تو سنتے جانا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ عابد نے اس بات میں سر ہلایا اور چلا گیا۔ میں امی کو کھانا کھلا کر اپنے کمرے میں آ گئی اور ٹی وی دیکھنے لگی۔ شاید انگریزی فلم چل رہی تھی، اتنے میں گھر کی بیل دوبارہ بجی۔ میری تو جان میں جان آ گئی، کیونکہ میں نے عابد کو دوبارہ آنے کو تو کہا تھا۔ میرا ارادہ تو یہی تھا کہ آج عابد کے جسم سے اپنا الپیاس شادی سے پہلے ہی بجھا لوں گی۔ میری دروازے کی طرف دوڑی اور دروازہ کھولا تو واقعی ہی عابد تھا، نہا کر اپنے جسم پر خوشبو لگا کر بال بنا کر آیا تھا۔ میں اسے سیدھا اپنے کمرے میں لے گئی، جہاں پر بولڈ فلم چل رہی تھی، جس میں اچانک قسم والا سین بھی آ گیا اور عابد بھی کمرے میں داخل ہو کر فلم دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، عابد تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ آج مجھے تو لگ رہا تھا کہ شاید میری برسوں کی پیاس میرے ہونے والے منگیتر سے بجھ جائے گی، کیونکہ گھر میں تو صرف امی تھی جو اوپر والے پورشن میں رہتی ہوئی اور لیٹی ہوئی تھی، اور ابو اپنی دکان پر رہتے تھے، اور ابو جب دکان پر چلے جاتے تھے
تو شام کو ہی واپس لوٹ آتے تھے، اس لیے مجھے آج کوئی ڈر نہیں تھا۔ میں چائے بنا کر وہاں کمرے میں لے گئی تو عابد فلم میں کھو چکے تھے اور میں دیکھتی رہی کہ ان کو نیچے والا طوطا پھول عروج پر اکثر کر کھڑا رہتا تھا۔ میں نے ہلکا سا کھانسا تاکہ عابد کو پتہ چل جائے کہ میں کمرے میں آ گئی ہوں۔ عابد نے اپنے آپ کو قابو میں رکھ لیا اور چائے پینے لگے۔ چائے پی کر عابد نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ میں بیڈ پر آدھی لیٹی ہوئی تھی۔ جب عابد کی نظر میرے سینے پر پڑی تو ان کے منہ میں پانی آ گیا، کیونکہ عابد فلمیں تو دیکھتا تھا مگر اسے لڑکیوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ مگر آج تو ان کے سامنے ان کی ہونے والی دلہن عظمیٰ بیٹھی تھی۔ آج وہ ٹالا کرنے والا نہیں تھا۔ مجھے کہنے لگا، عظمیٰ آج بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ میں نے کہا، شکریہ عابد، آپ کے لیے تو بناؤ سنگار کرتی ہوں نا۔ عابد نے میری ہونٹوں پر اپنی ایک انگلی رکھی اور وہاں پر پھیرنا شروع کر دی۔ میں آہستہ آہستہ عابد کی باہوں میں گرتی چلی گئی اور اپنا منہ عابد کے ہونٹوں تک لے گئی۔ عابد نے میرے غباروں کو ہاتھوں سے پکڑا تو میرے اندر ایک کرنٹ سا لگا۔ عابد نے اتنی دیر میں میرے دونوں غباروں کو بے لباس کر دیا اور ان کو منہ میں لے کر بچوں کی طرح دودھ پینے لگا۔ میں تو جیسے پاگل ہو رہی تھی اور میں حیران بھی تھی کہ میں تو عابد کو بچہ سمجھ رہی تھی تو وہ تو پورا رومانس کا کھلاڑی نکلا۔ پھر عابد نے آہستہ آہستہ میرے نیچے والی چڑیا کی طرف ہاتھ بڑھانا شروع کر دیا۔ میں بڑی بے تاب تھی کہ اب جتنی جلدی ہو سکے عابد اپنی اصل منزل تک آئے، جہاں سے میری برسوں پرانی پیاس ختم ہو جائے۔ میں نے جان بوجھ پر اپنی شلوار تھوڑی سی نیچے کر دی تاکہ عابد کو یہ لگے کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ وہ میرے ساتھ آخری منزل تک آ پہنچے۔ عابد نے میرے پیٹ کے اوپر انگلیاں چھوڑ دیں جو میرے پورے بدن میں آگ لگا رہی تھیں۔ اتنا اچھا رومانس میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا ہونے والا شوہر بھی کر سکتا ہے۔ بلا آخر عابد نے ایک جھٹکے سے اندر کیا اور پورا آدھے گھنٹے بعد نکال کر پانی میرے پیٹ کے اوپر چھوڑ دیا۔ میری تو جیسے بس ہو چکی تھی اور میرا جسم بے جان تھا، مگر میری برسوں کی پیاس بجھ چکی تھی۔ اور پھر میں عابد کے ساتھ لیٹ گئی اور اس کے سر میں پیار سے انگلیاں پھیرنے لگی تھی۔ ناظرین، ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، اور یہ کہانیاں عارضی ہوتی ہیں۔ شکریہ۔